بہت سال پہلے ایک گھنا اور خوبصورت جنگل تھا جسے سب سبزہ جنگل کہتے تھے۔ اس جنگل میں درخت اتنے اونچے تھے کہ ان کی چھتوں تک پہنچنا ناممکن تھا، اور پھول اتنے رنگین تھے کہ ہر کوئی دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ جنگل میں ہر طرف خوشبو اور سکون کا عالم تھا۔ مختلف جانور اس جنگل میں خوشی سے رہتے تھے۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تنازع نہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور دوستی کے ساتھ رہتے تھے۔ سبزہ جنگل میں ایک چھوٹا سا خرگوش رہتا تھا جس کا نام چمپو تھا۔ چمپو ایک نہایت شرارتی اور بہادر خرگوش تھا۔ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیا کارنامہ انجام دینے کے بارے میں سوچتا رہتا۔ جنگل کے دوسرے جانور اسے پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ سب کی مدد کرتا تھا اور ہر کسی کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھتا تھا۔ ایک دن جب چمپو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اچانک بلبلہ نامی ایک بلبل اداس اور مایوس نظر آئی۔ بلبلہ جنگل کے سب پرندوں میں اپنی خوبصورت آواز اور دلکش گانے کی وجہ سے مشہور تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی اور وہ بہت غمگین دکھائی دے رہی تھی۔ چمپو نے فوراً اسے دیکھا اور دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ بلبلہ، تم کیوں اتنی اداس ہو؟ تمہاری مدھم آواز اور چہچہاہٹ کہاں گئی؟ چمپو نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ بلبلہ نے لمبی سانس لی اور کہا، چمپو، میرا مسئلہ بہت بڑا ہے۔ میں نے اپنے انڈے ایک اونچے درخت پر اپنے گھونسلے میں رکھے ہیں۔ وہ میری دنیا ہے، لیکن آج کل موسم بہت خراب ہو رہا ہے۔ بارش، تیز ہوائیں اور گرج چمک سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے انڈے تباہ نہ ہو جائیں۔ میں نے دن رات انہیں حفاظت سے رکھا ہے، لیکن اب میں بہت خوف زدہ ہوں۔ چمپو نے بلبلہ کی بات غور سے سنی اور اپنی بڑی چمکیلی آنکھوں سے بلبلہ کی طرف دیکھا۔ فکر نہ کرو بلبلہ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہم تمہارے انڈوں کو ہر صورت بچائیں گے۔ میں کچھ سوچوں گا اور ہم مل کر اس مسئلے کو حل کریں گے۔ چمپو ساری رات سوچتا رہا کہ کیسے وہ بلبلہ کے انڈوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ بارش اور تیز ہوا ایک بڑا خطرہ تھے، لیکن وہ ایک ایسا خرگوش تھا جو کبھی ہار نہیں مانتا تھا۔ آخر کار اس نے ایک زبردست خیال سوچا۔ اگلی صبح چمپو اپنے دوستوں کے پاس گیا۔ اس کے دوستوں میں مینڈک اگاگی، کچھوا ٹیمپو اور چوہا پپلو شامل تھے۔ یہ سب چمپو کے بہت قریبی دوست تھے اور ہمیشہ اس کے ساتھ مل کر نئے منصوبے بناتے تھے۔ چمپو نے اپنے دوستوں کو ساری صورتحال بتائی اور کہا، ہمیں بلبلہ کے انڈے بچانے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک مضبوط اور واٹر پروف چھتری بنانی ہوگی تاکہ بارش اور ہوائیں انڈوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ گگ مینڈک فوراً بولا، لیکن ہمیں اس کے لیے کیا چیزیں چاہیے ہوں گی؟ چمپو مسکرایا اور کہا، ہمیں جنگل کے بڑے درختوں سے پتے اور بیلیں جمع کرنی ہوں گی۔ ہم ان سب کو ملا کر ایک مضبوط چھتری بنائیں گے جو بلبلہ کے گھونسلے پر رکھ دیں گے۔ اس چھتری کی مدد سے نہ بارش کا پانی اندر آئے گا نہ تیز ہوائیں۔ سب دوستوں نے چمپو کی بات مان لی اور فوراً کام پر لگ گئے۔ انہوں نے جنگل کے ہر کونے سے بڑے پتے اور مضبوط بیلیں جمع کیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کام کر رہا تھا اور سب نے مل کر ایک خوبصورت اور مضبوط چھتری تیار کر لی۔ چھتری تیار ہونے کے بعد چمپو اور اس کے دوست بلبلہ کے گھونسلے کے قریب گئے۔ درخت بہت اونچا تھا، لیکن چمپو نے کسی نہ کسی طرح چھتری کو اوپر پہنچا دیا اور اسے بلبلہ کے گھونسلے کے اوپر رکھ دیا۔ بلبلہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے چمپو اور اس کے دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم سب نے میری بہت بڑی مشکل حل کر دی ہے۔ اب میں سکون سے اپنے انڈوں کی حفاظت کر سکتی ہوں۔ لیکن جنگل میں سکون ہمیشہ برقرار نہیں رہتا۔ اسی رات جنگل میں ایک بہت بڑی آندھی آئی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ درختوں کی شاخیں ٹوٹنے لگیں، بادل زور زور سے گرجنے لگے اور بارش اتنی شدید تھی کہ پورا جنگل پانی سے بھر گیا۔ سب جانور اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے، لیکن چمپو پریشان تھا۔ اس نے فوراً سوچا کہ کیا بلبلہ کے انڈے محفوظ ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنے دوستوں کو بلایا اور سب مل کر بلبلہ کے گھونسلے کی طرف دوڑے۔ جب وہ گھونسلے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آندھی بہت زوروں سے چل رہی تھی، لیکن چمپو کی بنائی ہوئی چھتری مضبوطی سے گھونسلے کے اوپر لگی ہوئی تھی اور بلبلہ کے انڈے بالکل محفوظ تھے۔ بلبلہ خود بھی گھونسلے میں تھی اور اس نے چمپو اور اس کے دوستوں کو آتے دیکھا تو خوشی سے چہچہانے لگی۔ لیکن اچانک ایک بہت بڑا درخت گرا اور چمپو اور اس کے دوستوں کے راستے میں آ گیا۔
سب دوست خوف زدہ ہو گئے لیکن چمپو نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے دوستوں کو تسلی دی اور کہا، ہمیں یہ درخت عبور کرنا ہوگا، میں تم سب کی مدد کروں گا۔ چمپو نے سب کو ایک ایک کر کے درخت کے اوپر چڑھنے میں مدد دی اور پھر خود بھی درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ جب وہ گھونسلے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ چھتری اب بھی اپنی جگہ موجود ہے اور بلبلا کے انڈے بالکل محفوظ ہیں۔ آندھی تھم گئی اور بارش رک گئی۔ بلبلا اپنے گھونسلے سے باہر آئی اور چمپو کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، چمپو، تمہاری بہادری اور دوستی نے میرے بچوں کو بچا لیا ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو میرے انڈے برباد ہو جاتے۔ تم نے میرے لیے جو کیا ہے میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ چمپو نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب دوستی کا تقاضا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، خاص طور پر مشکل وقت میں۔ بلبلا نے چمپو اور اس کے دوستوں کو دل سے شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ان کی مدد کرے گی جب بھی انہیں ضرورت ہو۔ اس واقعے کے بعد جنگل میں ہر کوئی چمپو کی بہادری اور اس کے دوستوں کی دوستی کی کہانیاں سنانے لگا۔ چمپو اور اس کے دوست جنگل میں اور بھی مشہور ہو گئے اور سب جانوروں نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ سب نے سیکھا کہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا اور مدد کرنا ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کہانی کا اہم سبق یہ ہے کہ دوستی اور محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں تو ہم ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ چمپو کی بہادری اور بلبلا کی شکرگزاری ہمیں سکھاتی ہیں کہ دوستی کی قدر کریں اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہیں۔